أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ آج کے ویکلی درس قرآن میں ترتیب سے جو اگلی والی آیات ہمارے سامنے آئی ہیں وہ ہیں سورہ انعام آیا نمبر 81 سے لے کر آن ورڈ ہم 3-4 آیات کی تفسیر آج سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ انعام آیت نمبر 81، 82، 83 یہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی تسلسل کے ساتھ تذکرہ چل رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی بت پرست قوم کے خلاف دلیلیں پیش کیں کہ ان کی روش، ان کا طریقہ کار اور ان کے ریچولز، مشرکانہ ریچولز جو ہے وہ کس طرح ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ مختلف دلیلیں ان کے سامنے پیش کیں اور مختلف طریقوں سے ڈیمونسٹریشنز اور مثالیں، اگزامپلز دے کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو اس میں پھر ظاہر ہے ایک کانفرنٹیشن اور ایک کانفلکٹ جو ہے وہ سوسائٹی کے ساتھ ان کا کریٹ ہو گیا کہ یہ ہمیں بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم ان ویسٹرن کنٹریز میں مائنورٹی میں ہیں، اور ہمارے بچے جب اسکولوں میں جاتے ہیں تو ان پر ویسٹرن کلچر کا ایک پریشر ہوتا ہے، کیونکہ میجورٹی مین سٹریم بچوں کی ہوتی ہے، ان کا کلچر ڈیفرنٹ ہے، ان کا بیٹھنا اٹھنا ڈیفرنٹ ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے مذہب میں، ہمارے کلچر میں فبیڈن ہیں، لیکن ان کے لیے وہ نارمل ہیں، ان کی یہ کسٹمز ہیں، ان کا یہ کلچر ہے۔ اور خصوصاً ان دنوں میں جب کہ کرسمس کے دن ہیں، بچے جب اسکول جاتے ہیں وہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ وائی کانٹ وی سیلیبریٹ کرسمس، اس میں کیا حرج ہے، یہ سیلیبریشن ہی تو ہے۔ یعنی ایک مین سٹریم جو سوسائٹی ہے، مین سٹریم کلچر ہے، اس کا بہاؤ ایک طرف جا رہا ہے، اس کا پریشر ہمارے بچے بھی فیل کرتے ہیں، جس کو پیئر پریشر بھی بعض اوقات کہہ دیتے ہیں۔ اور ہمارے جو مسلم کمیونٹی کے مسلمان ہیں وہ بھی اپنی ورک پلیسز پہ مین سٹریم سوسائٹی کے اندر اپنے آپ کو انفٹ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ وائی کانٹ وی بی پارٹ آف دس مین سٹریم کلچر اینڈ سوسائٹی۔ کلچر کا، سوسائٹی کا بڑا پریشر ہوتا ہے۔ بچے اسکول میں جاتے ہیں، بچے نوجوان یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، ان پر بھی ایک پریشر ہوتا ہے کہ
جو مین سٹریم سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کے بہت ساری ان کے کلچر میں کسٹمز میں ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمارا مذہب، ہمارا کلچر، ہماری کسٹمز جو ہیں وہ ان کے ساتھ کانفلکٹ کرتی ہیں. اور امیجن کہ آپ مائنورٹی میں بھی ہیں تو ایک پریشر تو فیل ہوتا ہے. اب اس کو تصور میں لاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کا ذرا سوچیں کہ وہ ہماری طرح مائنورٹی میں نہیں تھے. مائنورٹی تو ہوتی ہے نا کہ 1 2 3 کم از کم ہم 2% تو ہیں نا ان ویسٹرن کنٹریز میں. ابراہیم علیہ السلام واز دا اونلی مسلم ان دا انٹائر ورلڈ ایٹ دیٹ ٹائم. ایک ہی بندہ تھا جو توحید کا پرچم لے کر اٹھا تھا، کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں تھا. کمیونٹی تو دور کی بات ہے، محلے دار اور اس کے قبائل، قبیلے کے لوگ، برادری کے لوگ، یہ تو دور کی بات ہے. اس کی اپنی فیملی، اپنا باپ، اپنے گھر والے، اپنی ماں، اپنا بھائی، کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں تھا، اکیلا کھڑا تھا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم اپنے آپ میں ہی ایک امت تھا. وہ اکیلا ہی ایک پوری کمیونٹی تھا، وہ اکیلا ہی ایک پوری پارلیمنٹ تھا. وہی اپنے آپ کو میجورٹی سمجھتا تھا. کیونکہ توحید یہی ہے نا، توحید یہی تو ہے کہ جب آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو ساری دنیا بھی اگر میرے خلاف کھڑی ہے، آپ اکیلے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. ساری دنیا بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اگر اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو بے شک ساری دنیا، سارا کلچر، کسٹم، کمیونٹی، فیملی، سارے آپ کے ساتھ ہیں. اصل میں آپ اکیلے ہیں، یہ اکیلے رہ جائیں گے. یہ دنیا کا ساتھ وقتی ساتھ ہوتا ہے، ٹیمپریریلی فیل ہوتا ہے کہ بڑی سپورٹ ہے. یہ دنیا کا ساتھ اور یہ کفر اور شرک کا جو ساتھ ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے پانی کی جھاگ ہوتی ہے یا صابن کی جھاگ ہوتی ہے، سوپ اور یہ جو شیمپو ہوتا ہے اس کی جھاگ ہوتی ہے. وہ ایسے لگتا ہے کہ پانی کے اوپر وہ جھاگ وائٹ سی نظر آتی ہے، وہ ایسے لگتا ہے یہ جھاگ ہی ہے، پانی ہے ہی نہیں. لیکن تھوڑی دیر بعد جو جھاگ کے ببلز ہوتے ہیں جب ان میں سے ہوا نکل جاتی ہے تو پھر نیچے پانی نظر آتا ہے، جھاگ تو ختم ہو جاتی ہے. وہ جھاگ جس کا امپریشن ہوتا ہے، جو جھاگ ہی جھاگ نظر آتی ہے، تھوڑی دیر میں وہ ختم ہو جاتی ہے. دنیا اور شرک اور جھوٹ کا جو پریشر ہوتا ہے، جو پیئر پریشر ہوتا ہے، جو کسٹم اور کلچر کا جو پریشر ہوتا ہے، اگر اس کی بنیاد توحید پر نہیں ہے، اللہ پر نہیں ہے، تو وہ اس جھاگ کی مانند ہوتا ہے. وہ ایسے لگتا ہے کفر ایک دم، شرک جو ہے وہ ایک دم سے چھا گیا ہے، وہی نظر آتا ہے، ہر طرف اسی کا بول بالا ہے. لیکن کچھ ہی عرصے بعد وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے اور سالڈ پانی جو ہے وہی سسٹین کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام انہوں نے ہی سسٹین کیا ہے. کون جانتا ہے ابراہیم کے باپ کو؟ کون جانتا ہے نمرود کو جو بہت پاورفل بادشاہ تھا، جھاگ کی طرح تھا، ہر طرف چھایا ہوا تھا، سپر پاور تھا؟ کہاں گیا؟ کہاں ہے اس کی قبر؟ کون جانتا ہے اسے؟ کہاں ہے اس کی لیگیسی؟ کوئی نہیں ہے. اور ابراہیم کی لیگیسی، ابراہیم علیہ السلام کا نام آج بھی پوری دنیا میں لیا جاتا ہے. مسلمان ہی نہیں، یہودی، کرسچینز،
ہر مذہب کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی عزت اور تکریم کرتے ہیں، اس کو اپنا باپ مانتے ہیں، اس کو اپنا باپ سمجھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ساری انسانیت کا باپ، امام، رول ماڈل، یہ تمام الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیے ہیں۔ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں انسانوں کا امام، انسانوں کا رول ماڈل مقرر کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اس میجورٹی کے اس مشرکانہ ماحول میں اللہ کا پرچم سر بلند کیا اور ٹکر لی، اور وقت کے فرعون کو، وقت کے بادشاہ کو چیلنج کیا، وقت کے کلچر کو چیلنج کیا، اور جو اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ مقام بھی دیا۔ اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام، بہت ینگ ایج تھی ان کی، 12-13 سال کی یہی عمر ہوگی ان کی۔ پچھلی آیات میں، پچھلے دروس میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اپنی بت پرست قوم کو مختلف دلیلوں سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک دلیل ہی تھی کہ سارا شہر جب کسی میلے ٹھیلے پر چلا گیا تو سب بتوں کو توڑ دیا، اور بڑے بت کے شولڈر پر وہ کلہڑا رکھ دیا اور کہا کہ قال بل فعلہ کبیرہم، یہ تو اس نے کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ تو نہیں کر سکتا، تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ کر نہیں سکتا تو پھر اگر یہ بتوں کو بچا نہیں سکا، اگر یہ کچھ کر نہیں سکتا تو پھر اس کو یہ رب کیسا ہوگا، پھر اس کو رب کیوں مانتے؟ یعنی یہ کیسے اگزامپل دی، کس طرح ان کے ذہن میں ایک دلیل آئی، کس طرح انٹیلیجنٹ ایک ڈیمنسٹریشن انہوں نے کی کہ یہ ساری۔ اسی طرح پچھلی آیات میں ہم نے یہ بھی دیکھا، انہوں نے چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، تاروں کو دیکھا کہ یہ رب ہے۔ یہ ہوتا ہے نا، ممکن ہے پورا مجمع اکٹھا ہوا ہوگا کفار کا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تارا کتنا چمکدار ہے، یہ رب ہے۔ اور پھر جب وہ ابراہیم کو پتہ تھا کہ اس نے ڈوب تو جانا ہی ہے، جب وہ ڈوب گیا تو پھر کہا دیکھو لوگو یہ تو ڈوب گیا ہے یار، یہ تو تارا روز ڈوبتا تھا، چاند روز ڈوبتا تھا، روزانہ جو ہے سورج غروب ہوتا تھا، لیکن اس دن ابراہیم کو پتہ تھا، روز دیکھتے تھے۔ یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا، کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سورج جو ہے وہ شام کو غروب ہو جانا ہے؟ یہ تو ہر بچے کو پتہ ہوتا ہے، 10-12 سال 15 سال کے بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ سورج آتا ہے چلا جاتا ہے، روز دیکھتا ہے وہ اس کو۔ لیکن ایک اگزامپل دی، دیکھو وہ سورج، یہ رب ہے، وہ بھی ڈوب گیا، نہیں یار یہ تو ڈوب گیا ہے۔ کیسی کیسی اگزامپلز اور ڈیمونسٹریشن نیچر سے اٹھا کر انہوں نے اپنی قوم کے سامنے رکھی۔ محنت سے کام، دماغ سے کام، اللہ تعالیٰ نے جو حکمت، وزڈم جو دی اس کو استعمال کیا اور اپنی قوم کو توحید پر قائل کرنے کی کوشش کی۔ اور جب وہ ایسا کر رہے تھے تو ظاہر ہے ایک برسوں پرانا ایک بلیف، ایک ایمان ان کی قوم کا چلا آ رہا تھا کہ یہ بت جو ہے نا، یہ ان کا بڑا مقام ہے۔ ان بتوں کے انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے، یہ دولت کا رب ہے، یہ قسمت کا رب ہے، یہ فیملی کا رب ہے، اور اگر کسی نے بچے لینے، کسی کے بچے نہیں ہوتے تو یہ ان کا رب ہے۔ کسی کا کوئی مسئلہ پھنسا ہوا، ہر معاملے کے لیے ان کا ایک الگ رب ہوتا تھا، اور یہ صدیوں سے ایک بلیف چلا آ رہا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کوئی بھی بلیف، کوئی بھی کلچر، کوئی بھی کسٹم، کوئی بھی رسم رواج جب چلا آ رہا ہوتا ہے
تو وہ اس طرح دل میں گھر کر جاتا ہے کہ اس کے خلاف بندہ بات بھی نہیں کر سکتا۔ اب ابراہیم علیہ السلام تو ہر بات پہ سوالیہ نشان ڈال رہے تھے کہ یہ جو تم کر رہے ہو اس کی کوئی مجھے وجہ نہیں نظر آتی، یہ کیوں کرتے ہو؟ اب وہ ابراہیم کو ڈرا رہے ہیں۔ اس آیت میں، آج کی جو آیت 81 ہے، اس میں اس کا جو مضمون ہے نا وہ اس طرح ہے کہ ابراہیم کو وہ خوف دلا رہے ہیں کہ اگر تم باز نہ آئے تو یہ بتوں کا ملبہ جو ہے تم پر پڑ جائے گا، یعنی تم پر کوئی پنشمنٹ آ جائے گی، تم تباہ ہو جاؤ گے۔ ہوتا ہے نا کئی دفعہ بعض کا جعلی قسم کے پیر جو ہیں وہ اپنے مریدوں کو ڈراتے ہیں کہ تو جل جائے گا، تو مر جائے گا، تیرے بچے مر جائیں گے، تیرا بزنس تباہ ہو جائے گا، آج ہی میں دعا کروں گا، بدعا کروں گا اور یہ ہو جائے گا۔ اور جس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے وہ تو ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها الا هو، کہ اللہ کے علم کے علاوہ ایک پتا بھی جو ہلتا ہے نا، ایک پتا، کتنے پتے ہیں، کتنے درخت ہیں اس دنیا میں، ایک پتے کے بارے میں بھی قرآن کریم میں، ایک پتا بھی جب گرتا ہے، ہلتا ہے، وہ بھی اللہ کے نالج میں ہوتا ہے، اس کی اپروول سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایک شخص کا جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، شرک سے مبرہ ہوتا ہے، اور جب اس کا دل توحید سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو پھر ایسی توہمات سے ڈرایا نہیں جا سکتا۔ اس کو کوئی کچھ بھی کہہ دے کہ تو مر جائے گا، تو جل جائے گا، تو تباہ ہو جائے گا، تو وہ پھر ڈرتا نہیں ہے۔ وہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ کے علاوہ کوئی جو ہے اس کی مرضی کے بغیر مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ موت بھی اسی نے دینی ہے، زندگی بھی اسی نے دی ہے، کاروبار بھی اسی کی مرضی سے چلتا ہے۔ کاروبار اگر ڈاؤن ہوتا ہے وہ بھی اسی میں بھی اس کی مرضی شامل ہوتی ہے، اور اس میں اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اگر بچے دینے ہیں تو اللہ نے دینے ہیں، اگر بچے فوت ہونے ہیں وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ زندگی میں بیماریاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، لیکن کوئی خوف تو نہیں دلا سکتا نا اس سے کہ یہ کیونکہ اس نے فلاں پیر کو فلاں قبر پر، اور فلاں جو ہے وہ جو اللہ کا بڑا قریب شخص تھا، اور فلاں اس کی جو ہے اس نے نافرمانی کی۔ اگر کوئی غلط ہے تو غلط ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر چیز کو پرکھا جائے، ہر رسم و رواج کو پرکھا جائے، اور پھر جا کے جو ہے اس کو چیلنج کیا جائے کہ یہ تو قرآن و حدیث کے ساتھ یہ چیزیں ریکنسائل نہیں کر رہی، اس کو چیلنج کیا جائے۔ یہی بات ابراہیم علیہ السلام کے کیریکٹر سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کو جواب دیتے ہیں، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں کیوں ڈروں ان سے جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں کیوں ڈروں ان بتوں سے؟ وہ اس کو ڈرا رہے ہوں گے نا، ظاہر ہے کہ تم نے تو آج تمام بتوں کو توڑ دیا ہے، اور تم پر جو ہے نا، تمہاری فیملی پر آج ہی تو بہت بڑی آفت آ جائے گی، کوئی طوفان آ جائے گا جو تمہیں اٹھا کے لے جائے گا، کوئی شیر آ جائے گا تمہیں کو کھا جائے گا اور چیر پھاڑ دے گا۔ یعنی ڈراتے ہوں گے نا کہ آج تم نے بتوں کو مار دیا، خداؤں کو مار دیا، اف، تم نے خداؤں کو مار دیا، اف، آج جو ہے بہت بڑی مصیبت آ جائے گی۔ ڈراتے ہوں گے، بچہ تھا کہ ڈر جائے گا۔ یہ مختلف ٹیکٹکس انہوں نے استعمال کیے۔ کہتے ہیں جب ان کو آخر کار آگ میں پھینکا گیا تو 3 دن تک اس آگ کو ان کے سامنے، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جلایا گیا، اور وہ اس کو دیکھ رہے تھے کہ دیکھو اس آگ میں تمہیں پھینکنا ہے ہمیں۔ یہ ایک ٹیکٹکس تھا کہ شاید اس آگ کو دیکھ کر ہی وہ توبہ کر لے، ابراہیم ڈر جائے۔ تو جب ایمان مضبوط ہو، جب اللہ پر ایمان مضبوط ہو، جب اللہ کے ساتھ یاری لگا لی جائے تو پھر اسی کا خوف ہوتا ہے، اور کسی ہستی کا خوف پھر دل میں جگہ نہیں پا سکتا۔ نہ پھر آگ کا خوف تھا،
پھر آگ بھی ابراہیم کو پتہ تھا کہ آگ جیسے ایک پتے کی مثال ہے کہ ایک پتا بھی اللہ کے حکم سے ہلتا ہے، تو پھر آگ بھی اللہ کے حکم سے جلاتی ہے. یہی ایمان تھا کہ آگ بھی اگر اللہ کا حکم نہ ہوا تو نہیں جلائے گی. تو ایسا ہی ہوا، اللہ نے حکم دے دیا، ٹھیک ہے آگ تو میرے حکم سے جلاتی ہے، آج جو ہے تجھے حکم دیتا ہوں کہ آج ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ سردی لگ جائے میرے محبوب کو، بس معتدل رہنا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، ٹھنڈی ہو جا لیکن پیس میں رہنا. سلام، سلامتی. سلامتی کیا ہوتی ہے؟ پیس. جیسے گارڈن نہیں ہوتا ہے، جیسے کوئی پیسفل انوائرمنٹ ہوتا ہے، ہر طرف فلاورز ہیں، جنت ہے. آگ کو حکم دیا کہ اس طرح کی ہو جا. تو یہ ایمان تھا. تو ایسا جب ایمان ہو، اللہ ہم سب کو ایسا ایمان دے، ہمیں بھی دنیا میں جو غلط کام ہوتے ہیں وہاں پر ڈٹ جانے والا بنا دے، ابراہیم علیہ السلام کی طرح. یہی سبق ہے ہمارے لیے. باقی قرآن میں مختلف انبیاء کی جو سٹوریز بیان ہوتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اصل بات تو یہ ہے کہ ہم ان کے کیریکٹر کو، ان کے رول کیریکٹر کو اپنے کیریکٹر کے اندر کیسے لے کے آئیں. ہم ابراہیم جیسے کیسے بن سکتے ہیں؟ ہم کیسے بن سکتے ہیں کہ پورے کلچر، پورے ماحول، پورے کسٹم کے ساتھ سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں کہ غلط ہے تو غلط ہے، پھر کسی کا خوف نہ ہو دل میں، پھر یہ خوف نہ ہو کہ میری نوکری چلی جائے گی، پھر یہ خوف نہ ہو کہ پوری کمیونٹی میرے خلاف کھڑی ہو جائے گی، پھر یہ خوف نہ ہو کہ مجھے آگ میں پھینک دیا جائے گا، پھر یہ خوف نہ ہو کہ مجھے مار دیا جائے گا، پھر یہ خوف نہ ہو کہ میری عزت خراب کر دی جائے گی، پھر یہ خوف نہ ہو کہ میڈیا میرے خلاف ٹرائل شروع کر دے گا. کسی قسم کے خوف کو پھر دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے. یہی سبق ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو کیریکٹر ان آیات میں پیش کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان سے کہتے ہیں وَكَيْفَ أَخَافُ، کیوں میں خوف کھاؤں، کیوں میں ڈروں تمہاری ان باتوں سے. مَا أَشْرَكْتُمْ، جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو ان سے ڈرا رہے ہو مجھے. وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، لیکن تم تو ڈرتے نہیں ہو. وَلَا تَخَافُونَ، تم شرک کر رہے ہو. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ میں حق پر ہوں، تم مجھے ڈرانے کی کوشش کرتے ہو، کبھی آگ سے، کبھی بتوں سے، کبھی توہمات سے، جبکہ تم رونگ کر رہے ہو، تم اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہو. تم تو نہیں ڈرتے. ڈرنا تو تم کو چاہیے، ڈرنا تو تم کو چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم مجھے ڈرا رہے ہو. یہ تو الٹا چور جو ہے وہ کوتوال کو ڈانٹے. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. تم جن بتوں کی پرستش کرتے ہو ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی کسی کتاب میں کوئی نہیں لکھا ہوا کہ یہ تمہارے رب ہو سکتے ہیں. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو پھر کس کو زیادہ ڈرنا چاہیے، مجھے یا آپ کو؟ کس کو امن میں ہونا چاہیے، کس کو مطمئن ہونا چاہیے؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، کس کا حق زیادہ ہے کہ وہ امن میں رہے، پیس میں رہے، کمفرٹ میں رہے. ان کنتم تعلمون، اف یو اونلی نو، اگر تمہارے پاس نالج ہے، علم ہے، اگر تمہارا دماغ کام کرتا ہے، اگر تمہیں لاجک اور دلیلیں جو میں نے دی ہیں وہ اگر سمجھ میں آ رہی ہیں، تو پھر تو تمہیں ڈرنا چاہیے نہ کہ مجھے ڈرنا چاہیے. مجھے کیوں ڈرنا چاہیے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی بھی میں نے دلیلیں دی ہیں، جتنی بھی میں نے مثالیں دی ہیں، جتنی بھی میں نے حجتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، جتنی بھی میں نے لاجک کے ساتھ جو آپ کو تعلیم دینے کی کوشش کی ہے، اس کی روشنی میں تو تم غلط ہو اور میں صحیح ہوں. تو ڈرنا تو تمہیں چاہیے، ڈرنا مجھے نہیں چاہیے. اسی طرح ہمارے لیے یہ لیسن ہے زندگی کے معاملات میں.
شادی بیاہ کے کلچرز میں، کسٹمز میں اور زندگی کے دیگر معاملات میں سوسائٹی کا، کمیونٹی کا، کلچر کا ایک پریشر ہوتا ہے، قانون کا ایک پریشر ہوتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں یہ کلچر، کہیں یہ کسٹم میرے دین کے کسٹم اور کلچر اور پرنسپل سے کانفلکٹ تو نہیں کر رہا، ٹکرا تو نہیں رہا۔ اگر تو ٹکرا رہا ہے تو اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ بے شک آپ مائنورٹی میں ہیں، بے شک آپ اکیلے ہیں، اکیلے ڈٹ جائیں، اکیلے کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا کیریکٹر۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری زندگیوں میں بھی یہ کیریکٹر، یہ مضبوط کیریکٹر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں بھی اس کو لے آئے۔ اگلی آیت میں بھی، یعنی ان تمام آیات میں آگے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کچھ لیسنس، کیونکہ یہ سٹوریز جو انبیاء کی سٹوریز قرآن کریم میں بیان ہوتی ہیں، ان کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ہمیں ان کی زندگیوں سے کیا سبق ملتا ہے، ہم اپنے اندر کیا تبدیلی لا سکتے ہیں کہ ہم بھی سارے ابراہیم کی طرح بن جائیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لے آئے، ولم یلبسوا ایمانہم، اور پھر اپنے ایمان کو انہوں نے گڑبڑ نہیں کیا، مکس اپ نہیں کیا، بظلم، ظلم کے ساتھ۔ ظلم سے یہاں مراد شرک ہے۔ ویسے ظلم سے مراد ہر وہ چیز جو اپنی جگہ سے ہل جائے، اپنے مقام سے ہلا دی جائے، یا انسوٹیبل بن جائے، جو بفٹنگ نہ ہو، اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ قتل کرنا ایک ظلم ہے، کسی کا خون بہانا ظلم ہے۔ وہ جو خون زمین پر گرایا گیا، اس کو زمین پر نہیں ہونا چاہیے، اس کو اس آدمی کے جسم کے اندر ہونا چاہیے۔ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا ظلم ہے، اور اسی لیے قتل جو ہے وہ ظلم ہے، اس کی جان لینے کا حق نہیں ہے کسی کو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس کرنا، اس کی بندگی کرنا، یہی انصاف ہے۔ ظاہر ہے اس نے پیدا کیا ہے، وہ مالک ہے، مالک کی اطاعت کرنا ہی انصاف ہے۔ مالک کی اطاعت نہ کرنا تو ظلم ہے نا، وہ تو سینس کے خلاف ہے نا، کہ ایک ہماری بلی ہمیں میاؤں۔ جس اللہ نے پیدا کیا، جو سانس کو چلا رہا ہے، جو کھانا دے رہا ہے، جس نے سب کچھ دیا ہے، زندگی دی ہے، موت بھی اسی نے دینی ہے، اسی کو آنکھیں دکھانا اور اسی کے ساتھ اس کے برابر کسی اور کو لا کھڑا کرنا، یہ ظلم کی انتہا ہے۔ اسی لیے شرک کو، شرک کے بارے میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم اگر ہے، بہت بڑی اگر ناانصافی ہے تو وہ شرک ہے۔ اس سے بڑا، ویسے تو ہر گناہ، ہر معاملے میں ڈنڈی مارنا جو ہے وہ شرک، ظلم ہے، لیکن سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ اللہ کی بندگی میں ڈنڈی مارنا جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اس لیے یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں گڑمڑ نہیں کی، پھر ظلم کو اس میں ملاوٹ نہیں کی، اس میں یلبسو ملاوٹ نہیں کی، تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اس حدیث، اس آیت کو سن کر پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ، ہم ظلم تو ہم سب کرتے ہیں، ظلم تو ہم سب کرتے ہیں،
اور کیونکہ ہم میں سے کون ہے جو گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا؟ ہم انسان ہیں، ہم سب گناہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم سارے گناہ گار ہیں، اور ہم اس آیت کے مطابق ہم سب پھنس جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح، ابن عباس روایت کرتے ہیں، اس آیت کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی کہ یہاں ظلم سے مراد عام گناہ نہیں ہے، یہاں پرٹیکولرلی ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بحیثیت انسان ہم دوسرے گناہوں سے بچنا، آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام آؤٹ آف ماڈسٹی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم تو سب پھنس جائیں گے۔ تو صحابہ کے بعد میں اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم کتنے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوں گے؟ تو ہمیں تو ان سے زیادہ ڈرنا چاہیے، زیادہ خوف زدہ ہونا چاہیے، زیادہ کوشش اور کیئرفل ہونا چاہیے اپنے معاملات کے بارے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ ٹھیک ہے، گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے، بحیثیت انسان ان کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ As long as you stay away from shirk, the biggest ظلم, you are safe. الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم، اور پھر اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جو امن میں ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جن کو خوف نہیں ہے پھر، وہم مہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ ریئل گائیڈنس میں یہی لوگ ہیں۔ یعنی زندگی میں اگر امن چاہتے ہیں، زندگی اگر فیئر لیس گزارنا چاہتے ہیں، بے خوف زندگی گزارنا چاہتے ہیں، بے خوف زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے کہ ابراہیم بن جائیں، شرک سے دور ہو جائیں، اللہ پر اپنا ایمان مضبوط کر لیں۔ جب اللہ پر ایمان، اللہ کی توحید پر ایمان مضبوط ہو جائے گا، تو پھر ساری دنیا بھی آپ کے خلاف ہو جائے تو پھر خوف نہیں ہوگا، پھر امن ہوگا دل کے اندر، دل کے اندر پیس اور کمفرٹ ہوگی۔ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، جاب چھوٹ گئی ہے، خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ اب کیا بنے گا، بھوکے مر جائیں گے۔ کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اب کیا بنے گا، اب زندگی تو بڑی مشکل ہو جائے گی، خوف ہے۔ اور فیملی کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ بزنس ڈاؤن ہو گیا ہے، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ بزنس چل رہا ہے، پھر بھی خوف سوار رہتا ہے کہ کہیں یہ ختم نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، بچہ بیمار نہ ہو جائے۔ یعنی ایک مختلف قسم کے خوف جو ہمارے اندر پرورش پاتے رہتے ہیں، اندیشے، اس کی وجہ یہی ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان لانے کے بعد ہم نے اس میں ظلم کی، شرک کی ملاوٹ کر رکھی ہے۔ اللہ پر ایمان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہے۔ ایک خوف ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ میری شاید نوکری کا جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے، میری صحت، میری نوکری، میرا پیسہ فلاں شخص کے پروبیبلی ہاتھ میں ہے، نہیں، اللہ کے ہاتھ میں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ کی مرضی کے علاوہ ایک پتہ بھی نہیں ہلتا۔ یہ ایمان ہو تو پھر خوف جو ہے، ہر قسم کا خوف جو ہے وہ دل سے نکل جائے گا، پھر بے خوف زندگی ہوگی۔ بے خوف زندگی جو ہے نا، وہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ یہ زندگی میں مختلف قسم کے اندیشے لاحق ہوتے ہیں، خوف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈپریشن، سٹریس، بے چینی، راتوں کو نیند نہ آنا، بے خوابی،
بدخوابی، یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں، ایمان کی کمزوری ہے۔ ابراہیم جیسا پہاڑ جیسا ایمان اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے قصے کہانیاں پڑھنا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم وہ رول کیریکٹر، ہم ان جیسا ایمان اپنے اندر کیسے لے کے آئیں۔ قرآن کو بار بار پڑھا جائے، تفسیر کو بار بار پڑھا جائے، انبیاء کے قصوں کو بار بار پڑھا جائے، ان سے سبق سیکھا جائے، انالیسز کیا جائے، اسی میں ہدایت ہے، اسی میں بے خوفی ہے، اسی میں تسکین ہے، اسی میں سکون ہے، اسی میں ایمان ہے، اسی میں امن ہے، اندر سے بھی امن ہے اور باہر سے بھی امن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں چھپے ہوئے تھے تو کفار جو ہیں آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالکل غار کے منہ پر پہنچ گئے تھے۔ ان کے جو پیر ہیں وہ غار میں سے نظر آ رہے تھے، اور وہ کیونکہ وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، نیچے اگر دیکھتے تو ان کو پتہ چل جاتا، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر نظر آ جاتے اور وہ قتل کر دیتے، کیونکہ اس وقت آپ کے سر کی قیمت 100 اونٹ تھے، یعنی آپ کہہ لیں آج کے دور میں $100 ملین جو ہے، 100 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ آپ کے سر کی قیمت تھی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے ساتھ غار میں تھے وہ ایک دم ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ہماری غار کے بالکل منہ پر وہ کھڑے ہیں، ذرا وہ نظر نیچے کو اگر دیکھیں، اپنے پیروں کی طرف ہی دیکھ لیں تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہاں؟ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ سورہ توبہ کی آیات ہیں۔ لا تحزن، غم نہ کر، بے خوف ہو جا، ڈر نہ، ڈرو نہیں، ان اللہ معنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ از ود اس، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ۔ سو یہ جو بے خوف زندگی ہے نا، اس کے لیے اللہ پر جتنا ایمان مضبوط ہوگا، آپ دیکھیں گے ہماری عملی زندگی میں بھی جتنا کسی کا ایمان اللہ پر مضبوط ہے اتنا ہی وہ چہرے پر خوش اور بے خوف نظر آئے گا، مسکراتا ہوا ہنستا ہوا نظر آئے گا، تکلیفوں میں، بیماریوں میں، زندگی کی مشکلات میں بھی اس کے چہرہ جو ہے وہ کھلکھلاتا ہوا نظر آئے گا، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو ہے وہ کسی اور وجہ سے یہ نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ جنگ بدر کا ہم دیکھتے ہیں، جنگ بدر کا واقعہ سورہ انفال میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اب یہ پہلی جنگ تھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، اور مسلمانوں کی تعداد صرف 300 کے قریب تھی، 313، کفار کی تعداد 3-4 گنا زیادہ تھی، اور کفار یہ سوچ رہے تھے کہ دن چڑھتے ہی ہم ان کو تہو تیگ کر دیں گے، ان کے پاس ہتھیار بھی زیادہ تھے، لیکن ایمان تھا مسلمانوں کے پاس۔ جنگ بدر کی رات، جنگ بدر کی جو رات تھی نا، صبح جنگ ہونی تھی، اس رات ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خوف کی کیفیت ہوتی کہ بس یہ زندگی کی شاید آخری رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان پر میں نے نیند طاری کر دی۔ اس رات صحابہ، محاورتاً استعمال کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں تھی، خراٹے لے کر سوئے تھے، بڑی بے خوفی کے ساتھ سوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کی وجہ سے ان کے دلوں سے خوف نکال دیا۔ ان کی تعداد بھلے کم تھی، بے شک ان کی پہلی جنگ تھی، پھر بھی ان کے دلوں سے خوف نکال دیا اور انہیں امن عطا فرمایا، اور وہ رات جو ہے پوری
خوب سوئے، اور اس سونے کا یہ فائدہ ہوا کہ صبح جب وہ اٹھے تو وہ تن و من تھے، فریش تھے، تازہ تھے، اور لڑنے کے لیے زیادہ جو ہے وہ چاق و چوبند تھے۔ اور دوسری طرف کفار، ان کے اندر اوور کانفیڈنس تھا، وہ ساری رات ناچتے گاتے رہے، شرابیں پیتے رہے، کہ ہم نے جشن مناتے رہے، فتح سے پہلے جشن مناتے رہے، اتنا کانفیڈنس تھا کہ صبح ہم نے جنگ جیت لینی ہے، اور وہ ساری رات ناچتے گاتے رہے، جشن مناتے رہے۔ وہ اس وجہ سے نہیں سو سکے، اور جب صبح ہوئی تو وہ ویسے ناچ گانے میں تھکے ہوئے تھے، اور جنگ کے وقت، دن کے وقت ان کو نیند آ گئی، نیند میں اونگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنایا۔ تو یہ ہوتی ہے ایمان کی جب حالت ہوتی ہے، تو پھر خوف کی حالت میں بھی ایک امن، سکون اور اطمینان کی کیفیت جو ہے یہ اس وقت آتی ہے جب ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرف ان دونوں آیات میں اسی بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، امن ہوگا پھر لائف میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا۔ بے شک نوکریاں جاتی ہیں تو جاتی رہیں، بے شک بیماریاں آتی ہیں، شوگر بھی ڈائیگنوز ہو گیا، بلڈ پریشر بھی آ گیا ہے، اور فیملی پرابلم بھی ہیں، بزنس بھی ڈاؤن ہو گیا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن دل میں ایک اطمینان، سکون اور بے خوفی کی کیفیت ہے۔ یہ اسی وقت آئے گی جب توحید خالص ہمارے دلوں میں جگہ بنا لے گی، جب شرک سے، ہر قسم کے شرک سے، یہ شرک کی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی پر یہ سوچنا کہ فلاں شخص مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، فلاں شخص میری جو ہے نوکری کو ختم کر سکتا ہے، فلاں کسٹمر کی وجہ سے میرا بزنس چل رہا ہے، کہیں وہ کسٹمر نہ ناراض ہو جائے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے۔ یہ سب شرک کی قسمیں ہیں۔ ہر قسم کے شرک کو دل سے کھرچ دیا جائے اور توحید خالص کو دل میں جگہ دے دی جائے، یہ وہ فیز ہوگا جب بے خوفی کی زندگی ہوگی، جس میں نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی اندیشہ ہوگا، امن ہی امن ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات کو، قرآن کی آیات کو سمجھنے کی اور اپنی عملی زندگی میں ان کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروا انہ ھو الغفور الرحیم۔ آج ہم نے آیت نمبر 81 اور 82، 81 اور 82 کی تفسیر کی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیچرڈے ہم آیت نمبر 83 سے شروع کریں گے۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروا انہ ھو الغفور الرحیم۔